نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ ہمارے لیے یہ بہت بابرکت دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہمارے اندر تشریف لائی، اس دنیا میں تشریف لائی کہ جس نعمت کا جتنا تذکرہ کیا جائے وہ بہت ہی کم ہے۔ یوں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صفات ہیں، آپ کی ذات، آپ کے فضائل اور آپ کے اخلاقیات پر لوگ 1400 سال سے بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اس بات کا اظہار نہیں کرتا کہ اس کی تشنگی ختم ہو گئی ہے، بلکہ لوگ بولتے ہیں اور لکھتے ہیں، اور جب لکھ کے اور بول کے تھک جاتے ہیں تو ایک ہی بات کر کے اپنی بات کو سمیٹتے ہیں اور اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ جملہ یہ ہے کہ بعض خدا بزد تو ہی قصہ مختصر۔ تو اصل میں بات بھی یہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فضائل بیان کریں ہم نہیں کر سکتے، اور آپ کے جتنے بھی محاسن بیان کریں، وہ آپ کی جتنے بھی برکات بیان کریں وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کی صفات پر نظر دوڑائی جائے تو ایک صفت ایسی ہمیں نظر آتی ہے کہ جو ان تمام صفات پر حاوی ہے، اور وہ صفت ہے رحمت للعالمین کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ میں نے اے نبی آپ کو جہانوں کے لیے، سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ صفت رحمت کی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام صفات پر حاوی نظر آتی ہے، اور اگر آپ دیکھا جائے تو یہی صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی، اللہ تعالیٰ کی بھی رحمت کی صفت اس کی تمام صفات پر حاوی نظر آتی ہے۔ اور مجھے جو آج کا موضوع دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سوشل ورکر، تو دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ سوشل ورک کریں، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ اسلام کا دراصل پورے اسلام ہی کا یہ مقصد تھا، اور نبی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین دیا گیا اور جو انبیاء بھیجے گئے اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ وہ سوشل ورک کریں۔ اور اگر سوشل ورک کو دیکھا جائے کہ کوئی آدمی سوشل ورک کیوں کرتا ہے، کوئی ویلفیئر کا کام کیوں کرتا ہے، تو اس میں بھی رحم کا جذبہ، رحم دلی کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے، جو آدمی کو، جو ایک رحم دل انسان کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں مظلوم، کمزور اور ضرورت مند طبقات کی مدد کرے، اور معاشرے میں جو خرافات ہیں، جو خرابیاں ہیں اس کو دور کرے۔ تو بیسیکلی یہی رحم دلی کا جو جذبہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا حصہ تھا، کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی سوشل کام کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نبی بننے کے بعد سارے سوشل کام شروع کیے، بلکہ نبی بننے سے پہلے بھی سوشل کام کرتے تھے۔ تو میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں کہ نبوت سے پہلے آپ نے کیا سوشل کام کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 15 برس تھی، صرف 15 برس، ٹین ایجر تھے۔ تو آپ کے علاقے میں، آپ کی سوسائٹی میں کچھ لوگوں نے مل کر ایک معاہدہ کیا۔ اب دیکھتے ہیں، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں کچھ لوگ آپ جیسے، یہ جو قلب کی ٹیم کے لوگ ہیں، اس جیسے لوگ آپ کو ہر جگہ پہ ویلفیئرز ملیں گی۔ تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں رحم دلی کا جذبہ ہوتا ہے، اور وہ مل بیٹھتے ہیں آپس میں اور کہتے ہیں جی کہ ہمیں مل کے کچھ کام کرنا چاہیے، اور ایک انجمن بنائی جاتی ہے۔ تو اس دور میں بھی ایک انجمن بنائی گئی، قریش کے مختلف قبائل کے کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے علاقے میں یعنی مکہ میں مظلوم لوگوں کی مدد کریں گے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کس قبیلے کا ہے، جس پر بھی ظلم کیا جائے ہم اس کی مدد کریں گے۔ اور انہوں نے ایک NGO بنائی، ایک انجمن بنائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انجمن کا حصہ تھے، اور یہ ایسا ایک عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کے بعد بھی یاد کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو مجھے پسند نہیں ہے۔ اور اگر آج یعنی اس اسلام کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، تو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر آج مجھے اس عہد و پیمان کے لیے یا ایسے ہی کسی عہد و پیمان کے لیے بلایا جائے گا
تو میں ضرور لبیک کہوں گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو رحم دلی کا جذبہ تھا اور سوشل ورک کا، ویلفیئر کا جو جذبہ تھا وہ کتنا زیادہ تھا۔ اور پھر آپ کی نبوت سے پہلے کی ساری زندگی ایک سوشل ویلفیئر کا ایک عملی نمونہ تھی کہ اس ساری زندگی کا خلاصہ اگر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں تو حضرت عائشہ صدیقہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ نبی یہ وہ وقت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ غار حراء سے وہ واپس آئے ہیں اور ان پر ایک خوف اور ایک دہشت کا عالم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کے کمبل اوڑھ کے لیٹ جاتے ہیں اور حضرت خدیجہ سے یہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو ڈر ہے اپنی جان کا، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دیتے ہوئے فرماتی ہیں کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کی اس سے پیچھے یعنی 40 سال کی پوری زندگی کا خلاصہ بیان کرتی ہے۔ تو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ بخدا آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اب یہ جو وہ بات کر رہی ہیں نا، یہ دیکھیں کہ اس میں سے کون سی چیز سوشل ویلفیئر میں نہیں آتی، اس میں ہر چیز سوشل ویلفیئر میں آ رہی ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، یعنی جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا انہیں راشن پانی دیتے ہیں، کھانا پانی دیتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ جن لوگوں پر مصائب آئے ہوتے ہیں ان کی اعانت کرتے ہیں۔ تو یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی زندگی کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ اچھا، مجھے ٹائم کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر جب میرا ٹائم پورا ہو رہا ہو تو مجھے 1 منٹ پہلے بتا دیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ نبوت کے بعد کی پوری زندگی کو دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ رحمت للعالمین ہیں، سارے جہانوں پر آپ کی رحمت، سارے جہانوں پر، ہر طبقات پر، وہ انسانوں کے طبقات ہوں تو اس میں آپ دیکھیں کہ بچوں پر، یتیموں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا رحم فرمایا، ان کی کفالت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی کفالت کیوں نہ کرتے؟ آپ خود یتیم تھے اور آپ کو پتہ تھا کہ یتیم کا درد کیا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے بارے میں فرمایا کہ انا کافل الیتیم فی الجنت انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا، 2 انگلیاں جوڑ کے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت پہ یوں اکٹھے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے متعدد شادیاں کی ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج تھیں، ایک وقت میں 9 ازواج رہی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اپنی تو اولاد تھی ہی، 7 آپ کے بیٹے اور بیٹیاں تھے، بیٹے تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے لیکن 4 بیٹیاں تھیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک کے علاوہ باقی سب جن ازواج سے نکاح کیا وہ سب پہلے سے شادی شدہ تھیں، یا بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں، ان سے شادی کی، تو ان کے بھی بچے تھے، وہ بھی ان سب کی بھی کفالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھی، وہ کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کی، حضرت علی کی، حضرت انس بن مالک کی، ان لوگوں کی روایات میں آتا ہے کہ کوئی 10 سے 25 30 کے درمیان بچے ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پاتے تھے۔ اس کے علاوہ بوڑھوں کے بارے میں آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ملتے ہیں۔ اب انسان تو انسان، جانوروں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی ویلفیئر کرتے تھے، جانوروں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا ایک اونٹ کو تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، اس کے مالک کو بلا کے کہا کہ اس کو تنبیہ کی، اسے کہا کہ اس کو کھانا نہیں دیتے، اس سے کام زیادہ لیتے اور اس کو کھانا نہیں دیتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانوروں پر ظلم کرنے سے منع کیا، سوسائٹی کو جانوروں کے چہروں پر داغنے سے منع کیا، ان کے چہروں پر مارنے سے منع کیا، جانوروں کو ستانے کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کو ستانا جہنم کا باعث بن سکتا ہے، اور جانوروں پر رحم اور شفقت کرنا یہ جنت میں لے جانے والا عمل بن سکتا ہے۔ تو یہ جانوروں پر رحم تھا۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کے لیے بھی ویلفیئر کی ہے، پرندوں کا بھی خیال رکھا ہے۔ تو اسی طرح جانور تو
پھر زیرو چیز ہیں، جاندار چیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو درختوں کا بھی خیال رکھا ہے، پودوں کا بھی خیال رکھا ہے۔ آپ کا حکم تھا کہ کسی بھی جنگ کے موقع پر نہ تو کوئی درخت کاٹا جائے گا اور نہ کسی کھیت کو جلایا جائے گا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو اور قیامت آ جائے، تمہیں نظر آ جائے کہ قیامت آ چکی ہے، تو تم وہ پودا زمین میں لگا کر چھوڑو۔ اس سے ہمیں درخت کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو ویلفیئر سے تعلق رکھتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ جو ویلفیئر ہے، یہ تو اسلام کا مقصد ہی یہی ہے کہ ویلفیئر کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اسلام کے داعی تھے تو آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ سوشل ویلفیئر کریں۔ تو الغرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سوشل ویلفیئر کی ہے، اور آپ نے صرف 10 سال کے عرصے میں، 10 سال کے مختصر عرصے میں ان لوگوں کو جو کہ جاہلیت میں رہنے والے لوگ تھے، جو ایک دوسرے کو قتل کرنے والے لوگ تھے، جہاں پہ عورت کا کوئی عزت اور اکرام نہیں تھا، جہاں پہ جانوروں کو زندہ ان جانور کو کاٹ کے کھا لیا جاتا تھا، اس معاشرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 10 سال کے عرصے میں اسلامی ویلفیئر اسٹیٹ بنا دیا، جسے ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ وہ ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت رحمت کا حقدار بنائے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے جو فیوز اور برکات ہیں وہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔